جس سے اس کی تقویم آسن کہا گیا، جس سے یہ اس شرف و مجد کا حامل قرار پا گیا۔ قرآن کریم نے اسے ایک اشارے میں بیان کیا ہے جب کہا کہ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، خدا نے اس میں اپنی توانائی کا ایک شمع پھونک۔ اس فلوحیاتی توانائی ڈیوائن انرجی کی فلو ماہیت کے متعلق تو قرآن نے کچھ نہیں بتایا، البتہ اس سے انسان اور دیگر مخلوقات میں جو بنیادی فرق پیدا ہو گیا اس کی صراحت یہ کہہ کر دی کہ انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا اور پھر اسے اس کی مرضی پر چھوڑ دیا کہ وہ چاہے تو اسے اختیار کر دے اور چاہے اس سے انکار کر دے۔ یعنی اس الوہیاتی توانائی کا نتیجہ یہ تھا کہ انسان صاحب اختیار و ارادہ مخلوق بن گیا۔ یہ ہے شرط انسانیت، یعنی اس کا صاحب اختیار و ارادہ۔ قرآن نے انسانی اختیار و ارادہ کے اس محمل کو نفس کہہ کر پکارا ہے۔ ہم اسے انسانی ذات، خودی، سیلف یا پرسنالٹی سے تعبیر کرتے ہیں۔ انسانی نفس یا ذات کی دوسری بنیادی خصوصیت اور اہمیت کے متعلق تو ہم ذرا آگے چل کر بیان کریں گے، برعکس اتنا سمجھ لینا کافی ہوگا کہ یہ ذات ہر انسانی بچے کو بلا امتیاز خدا کی طرف سے ذاتی طور پر ملتی ہے، اور یہی وہ محبت عظمی ہے جس کی بنا پر کہا گیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے ہر انسانی بچے کو یکساں طور پر واجب التکریم پیدا کیا گیا ہے۔ یہی وہ اساسی خصوصیت ہے جس کی بنیاد پر قرآن مساوات انسانیہ کی عمارت استوار کرتا ہے، اور یہ ہے وہ سب سے پہلی اور بنیادی حد جسے میں نے انسانی حیث اجتماعیت، اس کے نظام تہذیب و تمدن اور اس کی معاشرتی، سیاسی، معاشی زندگی کے لیے حد الحدود یا باؤنڈری لائن سے تعبیر کیا ہے۔ اس حد کا عملی مفہوم یہ ہے، اور اس حد کا عملی مفہوم یہ ہے کہ کوئی ایسا آئین، قانون، ضابطہ، مسلک یا نظریہ یا عقیدہ جس سے ایک انسانی بچے اور دوسرے بچے میں، ایک فرد اور دوسرے فرد میں کسی اضافی نسبت سے کسی قسم کی تفریق کی جائے، اس حد کی خلاف ورزی ہو۔ اور کوئی ایسا انداز، کوئی ایسی حرکت جس سے کسی انسان کی توہین اور تذلیل ہو، اس حد سے تجاوز قرار پائے گا۔ اس میں شبہ نہیں کہ معاشرہ میں مختلف مدارج و مراتب ہوں گے، لیکن ان کا معیار جوہر ذاتی یا پاکیزگی سیرت و کردار ہوگا، نہ کوئی اضافی نسبت۔ اختلاف مدارج کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، درجات کے تعین کا معیار ہمارے انسانی ہوگا، وَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اور سب سے زیادہ واجب التکریم وہ ہوگا جس کی سیرت سب سے بلند اور پاکیزہ ہوگی۔ لیکن اس اختلاف مدارس کے معنی یہ نہیں کہ جو لوگ مدارس میں نیچے ہوں انہیں بنظر حقارت دیکھا جائے، قطعاً نہیں۔ قرآن نے تکریم انسانیت کی بنیاد انسانی ذات کو قرار دیا ہے جو ہر انسان میں یکساں طور پر موجود، لہذا کسی انسان کی توہین و تحقیر کے کیا معنی؟ انسان کی توہین تو خدا بھی نہیں کرتا۔ سنیے عزیزان من، کیا بات قرآن نے کہی۔ سورہ الفجر میں ہے کہ انسان پر جب تنگی آتی ہے تو وہ شکایت کرتا ہے ربی احد، خدا نے مجھے یوں ہی ذلیل کر دیا۔ ادھر سے فوراً جواب ملتا ہے کہ یہ غلط ہے، خدا نے تمہیں یوں ہی ذلیل نہیں کر دیا۔ بل لا تکرمون الیتیم، تم اس لیے ذلیل ہوئے ہو کہ تم نے معاشرہ ایسا قائم کیا جس میں ذلت اور عزت کے معیار بدل گئے۔ اس میں عزت اس شخص کی ہونے لگی جس کی پارٹی یا جتھا طاقتور ہو، جو شخص معاشرہ میں تنہا رہ جائے اس کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ لہٰذا تم سے شکایت کر رہے ہو کہ تم ذلیل ہو گئے ہو، تو خدا نے ایسا نہیں کیا، تمہارے معاشرہ نے خدا کی متعین کردہ حدود کو نامال کر دیا ہے۔ خدا کی متعین کردہ حد یہ تھی کہ ہر انسان انسان ہونے کی جیسے یکساں عزت اور تقسیم کا مستحق ہے۔
یہ معیار غیر متبدل تھا، اس لیے اس کی روح سے ہر انسان کو اس کا اطمینان حاصل تھا کہ خارجی حالات کچھ بھی ہو، میری وہ عزت کہ مجھے انسان ہونے کی حیثیت سے حاصل ہے، مجھ سے کوئی نہیں چھین سکے گا۔ لیکن جب عزت و تقریم وابستہ ہو گئی خارجی حالات سے تو یہ حالات بدلتے رہتے ہیں، اس لیے اس معاشرے میں آج کا مؤثر کل کا ذلیل اور کل کا ذلیل آج کا مذہب ہو جاتا ہے۔ اس کا ذمہ دار خدا کو نہ ٹھہراؤ، اپنے غلط معاشرہ اور اس کے خود ساختہ معیاروں کو قرار دو۔ خدا نے انسان کو واجب التکریم بنایا ہے، وہ خود بھی انسان کی توہین نہیں کرتا۔ کیا کس چیز کا انکار کیا؟ رضی رحمان کیا کہتے ہیں تم؟ خدا نے توہین کر دی؟ خدا جس کو واجب التکریم بنا رہا ہے اس کی وہ توہین؟ انسان کی توہین خدا بھی نہیں کرتا۔ قرآن اس بات میں اس حد تک آگے جاتا ہے کہ وہ مجرم کو اس کے جرم کی سزا تو دیتا ہے لیکن اس کی تذلیل اور تحقیر نہیں کرتا۔ جو عزت اسے بحیثیت انسان حاصل کی اس سے وہ نہیں تھی۔ آپ دیکھیے کہ خدا مجرمین کو کس پیار سے بلاتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ، اے میرے بندو جو اپنے آپ پر زیادتی کر بیٹھے ہو، میری رحمت سے نا امید مت ہو۔ وہ خدا جہنم میں جانے والوں کے متعلق بھی ایک مشفق و جانفروز ہمدرد کی طرح پسند حسرت و تعصب کہتا ہے، یا حسرت کا نادا لیتا، او میرے بندو تم نے کیا کہا دیا اپنے جہنم میں جانے والوں۔ تشبیہ کے الفاظ میں کہوں گا کہ مشرق کی ہمدرد کا سینہ بشک ہو گیا اور آواز میں نکلی کہ کیا حسرت ہے، وہ میرے بندے، وہ مجرم کو جہنم میں جانے والے مجرم کو بھی وہ میرا پتہ کہے کہتا ہے تو کی کر دیا ہے اپنے بندے۔ کتنا پیار بھرا اب سے حبیبہ نے من جو خدا اس کے لیے پیار کر، وہ مجرموں کو بھی میرے بندے کہہ کر پکارتا ہے کہ ارتکاب جرم کی غلطی اور لفظ سے ان کی انسانیت ان سے نہیں چھن گئی، لہذا انسان ہونے کی جیس سے وہ جس عزت و توقیر کے مستحق تھے ان کی وہ حیثیت باہر حال و باہر ہے قائم رہتی۔ کیا حسرت کا نظر ہے، یہی سہارا ہے عزیزان کہ اگر جہنم کی زندگی بھی ہوگی تو اس میں داخلے کے وقت اس کی طرف سے یہ آواز تو پاگنے پڑے گی، یا حضرت کا نظر ہے میرے بندے۔ اس طرح ٹھنڈک پیدا ہو جائے گی اس جہنم کی آگ آگے نہیں بڑھا جاتا۔ یہ دو چیزیں بظاہر بڑی متضاد نظر آتی ہیں عزیزان من کہ ایک طرف اس جرائم کی پاداش میں جہنم میں دیکھا جا رہا، پاداش میں ہی لفظ غلط ہے، ان کے فطری نتائج کے طور پر جہنم کی زندگی ہے۔ دوسری طرف وہ محبت کا الفاظ اس کے ساتھ وہ مقابلہ ہے